اور مفتی کلیم رحمانی صاحب کا تعارف کیا آپ کے سامنے بیان کیا جائے؟ آپ خود ان کے تعارف سے اچھی طرح واقف ہیں اور آپ لوگوں کے بلاوے پر یہاں وہ تشریف لائے ہیں۔ اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں مفتی کلیم رحمانی صاحب سے درخواست کروں گا یہاں تشریف لائے، یہ بات کہتے ہوئے کہ طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ مفتی کلیم رحمانی صاحب پوسر، دارالعلوم اشاعت القرآن، محتمین پوسر۔ ذرا قریب آ جائے جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال اللہ تعالی ایضا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منكم أجرا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة۔ معزز محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنیں اگرچہ مسجد میں نہیں ہیں لیکن یہ مسجد کے مائک کے ذریعے یہ آواز ضرور ان تک بھی پہنچ رہی ہوگی، اس لیے خواتین اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، اور اس طرح سے جو حضرات مسجد میں نہیں ہیں اپنے گھروں میں تشریف فرما ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے مائک کے ذریعے سے جو آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اس کو سنیں، اس لیے کہ موبائل کے ذریعے سے دہلی سے نشر ہونے والا پروگرام، لندن سے نشر ہونے والا پروگرام، برطانیہ سے نشر ہونے والے پروگرام ہزاروں کلومیٹر دور ہے نا، وہ جو موبائل میں آپ دیکھتے ہیں، یہاں کے بارسی ٹاکلی کا پروگرام تھوڑی ہے، وہ کوئی 1000 کلومیٹر کا ہے، کوئی 10,000 کلومیٹر کا ہے۔ تو جب وہ اس اہمیت کا حامل ہے کہ خواتین اور بہنیں بھی اور بہت سارے افراد بھی اس کو دھیان توجہ سے دیکھتے سنتے ہیں، تو پھر یہ ڈین بیس کی مسجد کے ذریعے سے جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے، اس آواز کو بھی، ان باتوں کو بھی سنا جائے، سمجھا جائے۔ آج کے اس خطاب عام میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، پہلے تو میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ چونکہ یہ اگست کا مہینہ ہے اور 15 اگست کی تاریخ یہ
یوم آزادی ہند کے لحاظ سے منائی جاتی ہے، تو اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے، وہ مختصر وقت میں پیش نہیں ہو سکے گا۔ البتہ میں کچھ لکھتے بھی رہتا ہوں، اس عنوان پر میری تحریر ہے، 8-10 کاپیاں میں نے یہاں لایا ہوں۔ عام طور سے مدرسین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ضرور وہ بعد میں لیں۔ عبدالصمد صاحب کو میں نے دیا۔ تحریک آزادی ہند کا مقصد انگریزوں کی سازش لا الہ الا اللہ کی روشنی میں، گھنٹے 1.5 گھنٹے کا وہ عنوان وہ موضوع ہے۔ تو میں نے عبدالصمد صاحب سے بھی گزارش کیا کہ وہ جمعہ کے موقع سے یا کسی موقع سے وہ ضرور اس کو پڑھ کر سنائے یا اس کی روشنی میں پیش کرے۔ اس لیے پھر میں نے مناسب سمجھا کچھ مسجد کے مقتدی حضرات کی یہ خواہش تھی، اور خاص طور سے ہمارے سخاء اللہ خان صاحب کہ زراعت کے عنوان سے کچھ رہنمائی کی جائے، اس لیے کہ آج سے 7-8 سال پہلے زراعت کے عنوان سے گلزار مسجد میں عشاء کے بعد ایک خطاب ہوا تھا، وہ 2-2.5 گھنٹے پر مشتمل تھا وہ۔ تو کچھ احباب کی خواہش تھی کہ اس عنوان پر خطاب کیا جائے، تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ زراعت کی اہمیت اور اس کے کچھ بنیادی تقاضے اس عنوان کے تحت ہی کچھ باتیں رکھوں۔ لیکن یہاں آنے کے بعد محسوس ہوا کہ کچھ باتیں بہرحال مسجد کے حقوق کے حوالے سے بھی پیش کر دی جائے، اس لیے کہ مسجد کا کام یہ بھی جاری ہے، بہت سارا کام ہو چکا ہے اور کچھ کام باقی ہے۔ تو میں نے پھر مناسب سمجھا کہ ابتدا میں مختصر وقت میں کچھ باتیں مساجد کی اہمیت اور اس کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں خود مقتدیوں پر، مسجد والوں پر، اس حوالے سے کچھ باتیں میں رکھوں، اور پھر اس کے بعد زراعت کی اہمیت اور اس کے کچھ تقاضے اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ مساجد کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ جو تمام مساجد کا مرکز ہے، مسجد حرام وہ خانہ کعبہ کے ایک طرح سے صحن کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ کے اطراف میں جو جگہ وہ مسجد حرام کہلاتی ہے۔ اس لیے مسجد حرام کی جو حیثیت ہے وہ ہماری مسجدوں کی طرح نہیں ہوتی کہ جس طرح سے شمال اور جنوب کی جیسے صفیں لگتی ہے، تو مسجد حرام میں اس طرح کی صفیں نہیں لگتی، گولائی لیے ہوئے۔ جو حضرات وہاں حاجی گئے ہیں تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسجد حرام خانہ کعبہ کے دائرے میں، اس کے اطراف میں، اس کے اطراف کے حصے کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ تو یہ مسجد حرام اور خانہ کعبہ جو روئے زمین کا یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلا گھر ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے، مسلمانوں کی آبادی کا آغاز ان کے گھروں کی تعمیر سے نہیں ہوتا، اللہ کے گھر کی تعمیر سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی چاہیے جہاں پر بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا فریضہ کہ کچھ لوگ اگر ادا کر لے باقی پر سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ اگر مسجد بنا لے تو باقی لوگوں پر سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اجر ثواب تو صرف بنانے والوں کو ہی ملے گا، لیکن بہرحال یہ کہ ایک یوں سمجھ لیجیے دینی اور ملی فریضہ ہے، اور جب تک یہ ترجیح تھی امت مسلمہ میں کہ اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے مسجد کی تعمیر وہ کرتے تھے،
اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، اس کے تقاضوں کو، اس کے حقوق کو ادا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امت مسلمہ کو غالب کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد کو کتنی اہمیت دی۔ مکہ میں جب آپ تھے ہجرت سے پہلے، آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی ہے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے۔ مکہ کو، خانہ کعبہ کو تو مشرکین مکہ نے شرک کا، بتوں کا مرکز بنا دیا تھا، جو خانہ خدا تھا۔ وہاں پر نماز پڑھنے کی بھی بہت زیادہ عمومی آزادی نہیں تھی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں خاص طور سے، خانہ کعبہ تو بند رہتا تھا، لیکن حتیم جو خانہ کعبہ ہی کا ایک حصہ ہے اور جو باہر ہے خانہ کعبہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جیسے موقع ملتا نماز پڑھتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ایک مرکز رہے پھر بھی، تو آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے دار ارقم کو اس کے لیے منتخب کیا تھا، اس لیے کہ مسلمان مرکز کے بغیر دینی اور ایمانی لحاظ سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جسمانی لحاظ سے تو زندہ رہیں گے، لیکن ہمارا جو اصل مرکز ہے مساجد، اور مساجد کا مقصد ہے تعلیم اور تربیت، اللہ کی عبادت سے بھی تعلق ہو، تعلیم و تربیت سے تعلق ہو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کے گھر کو اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ جو بھی ایمان قبول کرتے تھے تو ان کے لیے ہدایت تھی کہ وہ دار ارقم میں پہنچے۔ 40-50 افراد جب تک مسلمان ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار 41ویں فرد میں ہوتا ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے خانہ کعبہ میں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر علی اعلان اہل ایمان وہاں نماز پڑھتے تھے۔ مشرکین مکہ کو اتنی اب جرأت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حیثیت تھی، اسلام لانے کے بعد بھی اور اسلام لانے سے پہلے بھی۔ پھر ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کو انجام دیا، ہجرت کا سفر ابھی ایک طرح سے مکمل نہیں ہوا تھا۔ مسجد قباء ہے آج بھی مدینہ کے بالکل قریب، کچھ روز وہاں آپ کا قیام ہوا تھا، پڑا ہوا تو وہاں وہ مسجد قباء کی تعمیر آپ نے کی، جس کا صفت کے انداز میں قرآن مجید میں تقویٰ ہے، لمسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کے زیادہ مستحق کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ تو مسجد قباء کی بھی ایک طرف سے آپ نے بنیاد رکھی، اور پھر جس جگہ مدینہ میں آپ داخل ہوئے تو پھر جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی تو اس جگہ کو مسجد نبی کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت آپ کا کوئی بھی مکان نہیں بنا تھا، مسئلے تو بہت سارے تھے، صحابہ کرام کے بھی مکانات نہیں تھے، جیسا کہ عام طور سے مسائل جو ہم کرتے ہیں، حل جو کرتے ہیں وہ یہ کہ ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ مقدم رکھی جاتی ہے، وہ پہلے رکھی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہجرت کر کے گئے تھے ان کے مکانات نہیں تھے، تو وہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ تھا، لیکن آپ نے وہ مسئلہ حل نہیں کیا پہلے۔ آپ کا بھی کوئی مکان نہیں تھا، وہ بھی مسئلہ آپ نے حل نہیں کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی، ان کے گھر میں آپ تقریباً 6 مہینے تک قیام پذیر رہے۔ پھر مسجد نبی بنی، مسجد نبی کے متصل آپ کے لیے حجرہ تعمیر ہوا، تب آپ وہاں سے منتقل ہوئے۔ اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کاموں کی ترجیح کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، جو فرعون کے ظلم و ستم میں مبتلا تھی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، تو وہاں پر بھی اس طرح سے علل اعلان مساجد کی تعمیر کی نہ فرعون کی طرف سے اجازت تھی، نہ ایسا کوئی ماحول تھا، لیکن بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے کچھ گھروں کو منتخب کریں اور ان کا رخ قبلے کی طرف، یعنی اس کے بغیر بنی اسرائیل کی تنظیم نہیں ہو سکتی، بنی اسرائیل متحد نہیں ہو سکتی، تو کچھ گھروں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منتخب کیا جائے اور جن کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے۔ بنی اسرائیل کے دور میں بنی اسرائیل کے بیت المقدس قبلہ تھا، ویسے تعمیر کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے تو خانہ کعبہ یہ پہلا قبلہ ہے، لیکن بیت المقدس کو جو قبلہ اول کہا جاتا ہے وہ اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اس طرف رک کر کے نماز ادا کی اور ہجرت کے بعد پھر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کی، ورنہ اصل قبلہ اول وہ تو خانہ کعبہ ہے، وہ تو بیت اللہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی کہ امت کے لیے یہی قبلہ قرار پائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قبلہ قرار دیا۔ تو اب دنیا کی جو تمام مساجد ہے، ایک طرح سے وہ مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی، مسجد اقصیٰ کی، ہم کو کہہ سکتے کہ ٹہنیاں ہیں، شاخیں۔ تین مساجد کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصیٰ، تیسری مسجد نبوی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سفر کیا جا سکتا ہے کوئی چیز دیکھنے کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، تبرک کے لیے، تو صرف وہ تین مقامات کے لیے، مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا قابل تبرک مقام نہیں ہے کہ اس کے لیے سفر کیا جائے۔ لا تسد الرحال حدیث میں الا من صلاۃ، تین چیزوں کے علاوہ اور کوئی چوتھی چیز کے لیے سفر مت باندھو۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے تو لاکھوں کروڑوں روپیہ مزاروں کے سفر کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ شرک کرنے کے لیے تو وہ شرک کرنا ہوئے گناہ کی بات، اس کے لیے سفر کرنا وہ دوسرے گناہ کی بات ہے۔ قبرستان کو دیکھ سکتے، قبرستان تو ہر جگہ ہر شہر میں ہے نا۔ قبرستان قبروں کو دیکھا کرو، آخرت یاد بھی، اس کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں، ہر مقام پر قبر ہے، ہر جگہ قبر ہے۔ لیکن وہ عقیدہ جب سے کمزور ہوا ہے تو اصل کام ذہن اور دماغوں سے، اس لیے اسلام میں پکی قبریں بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پکی قبریں جو بنی ہیں تو وہ حدیث کے خلاف بنی ہیں، اور جنہوں نے بھی بنایا ہے تو ان کو حساب دینا پڑے گا آخرت کی دن۔ اور پھر پکی قبریں بنانے کے بعد اگر وہ شرک کا ذریعہ بنتی ہے، اسی لیے ممانعت ہے اس کی۔ پکی قبریں جیسا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر 250 سال کے بعد پکی بنایا اکبر نے، بے دین بادشاہ نے۔ 250 سال تک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کچی تھی، کچی قبر میں لوگ جمع نہیں ہوتے نا، وہاں کیا ہے دیکھنے کی چیز۔ لیکن بادشاہوں کو شرک سے جوڑنا تھا، اپنی حکومتوں کی حفاظت کرنی تھی، لوگ شرک کرتے رہیں گے ہماری حکومت محفوظ رہیں گی۔ تو وہ تاریخ پڑھ لی، 250 سال کے بعد بنی خواجہ معین الدین چشتی کی پکی قبر، اس کی تعمیر۔ گویا کہ مطلب کیا، ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، چونکہ ان کی پوری زندگی شرک کے خلاف گزری ہے، ان کے خلاف گزری ہے، تو وہ کیسے تعمیر کرنے دیں گے؟ پکی قبر بنانا جب اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس کی تعمیر کرنے سے وہ کیسے بنائیں گے ان کے ماننے والے؟ لیکن بعد میں چونکہ لوگوں کو ان کے ذریعے سے تجارت کرنی تھی، دکانداری کرنی تھی، نام ان کا تھا، تو ان کے نام سے فائدہ اٹھانے کے لیے پھر یہ دکانداری شروع ہوئی ہے۔ لیکن جب سے یہ دکانداری شروع ہوئی ہے
تو پھر تب سے امت مسلمہ اللہ کے غضب اور عذاب کا شکار ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء آئے وہ دنیا سے شرک کے خاتمے کے لیے آئے تھے۔ مساجد کے قیام کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ شرک کا خاتمہ ہو اور توحید زندگی میں آئے اور توحید کا چرچا ہو، توحید کی اشاعت ہو۔ چنانچہ نماز میں اور اذان میں جو مساجد کے ایک اہم نصاب ہے، ایک اہم نظام ہے، اذان اور نماز میں سب سے زیادہ اسی کی مشق ہے۔ اللہ اکبر کے ذریعے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی کرتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد جب چاہتے تو پھر مزاروں سے مدد، جب یہاں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ سے مدد، پھر دوسروں سے مدد کیسی؟ یہ تو نماز کے خلاف ہو رہی نا چیز۔ اور زیادہ مرتبہ یہ جو بات سورہ فاتحہ جو زیادہ مرتبہ رکھی گئی وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس میں اسلام کی تمام تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ تو مساجد کے حقوق جو عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ مسجد میں آنے والا شرک سے پاک رہے، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی اس کا عقیدہ مضبوط ہو۔ ورنہ مسجد میں آ کر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، باہر جا کر مزاروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہے؟ وہ تو مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی مانتے تھے نا، لیکن مشرک کیوں ٹھہرے؟ وہ دوسروں کو بھی مانتے تھے، دوسروں کے سامنے بھی سجدہ کرتے تھے۔ سورہ زمر میں کہ ہم سے پوچھے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ نے خود ان کے متعلق فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ان سے کبھی یہ تم کیوں ان کو سجدہ کرتے ہو، ان سے مدد مانگتے کیوں ہو؟ تو ان کا جواب اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے سورہ زمر میں، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ کہتے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے تاکہ اللہ سے ہم کو قریب کرے، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ آج بھی یہی کہتے ہیں نا مسلمان، ہم ان کو سجدہ، ہم کو ان کو خدا نہیں سمجھ رہے، ہم ان کو رب نہیں مان رہے، لیکن ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ تو یہی مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہماری بات کو نہیں سنتا، یہ وہ ہماری بات کو پہلے سنتے ہیں، یعنی جو مزاروں میں ہیں، قبروں میں ہیں، گویا کہ وہ ہماری بات کو زیادہ سنتے ہیں، اللہ ہماری بات کو اتنی نہیں سن سکتا۔ جبکہ اللہ نے فرمایا کہ نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میرے متعلق میرے بندے پوچھتے تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ تو مساجد کی ایک تعمیر تو یہ در و دیوار ہے، لیکن مساجد کی اصل تعمیر وہ دل اور دماغ کی تعمیر ہے، کہ ہمارے دل اور دماغ تعمیر ہو، اس میں اللہ کی توحید کی بنیاد پڑے، اسلام کی عمارت ہماری زندگی میں قائم ہو، پھر اس پر جو کچھ روپیہ پیسہ لگتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے اجر ثواب کا باعث ہے اور آخرت میں بھی۔ عام فہم انداز میں اہمیت کو بتلانے کے لیے انفاق کی، کیونکہ مساجد کی تعمیر میں ایک اہم ضرورت مال کی ہوتی ہے، جان اور مال کی قربانی کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک ساتھ آیا ہے، جاہدوا باموالکم وانفسکم، جد و جہد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، باموالکم وانفسکم، مال کا تذکرہ پہلے، جان کا تذکرہ بعد میں، اس لیے کہ ہر کام کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے مال کا تذکرہ پہلے رکھا گیا ہے۔ تب کتنا کرے تو اعلیٰ پیمانہ تو یہ ہے قرآن مجید میں انفاق کا، کہ میرے مطابق کتنا خرچ کرے۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھے کہ کتنا خرچ کرے، قل العفو، تو کہیے جو کچھ زائد ہے، جو کچھ زائد ہے وہ خرچ کرو،
اللہ کی راہ میں، اور خرچ کرنے کا جو اولین مصرف ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہاں اس کی ضروریات اگر پوری ہو گئی تو پھر اور بہت سارے دوسرے بھی ہیں، اس لیے مسجد میں زکوٰۃ نہیں چلتی۔ کیوں زکوٰۃ نہیں چلتی؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مالدار نہیں ہوں اس لیے زکوٰۃ مجھ پر میں نہیں دے سکتا، یعنی غریبوں کو بھی جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان کو بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے، ان کو بھی مال زیادہ زیادہ خرچ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہیں تو وہ زکوٰۃ مسجد میں تعمیر میں نہ دے، زکوٰۃ کے علاوہ دے۔ اس لیے مسجد کے انتظام میں اور مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی اجازت نہیں دی گئی، تاکہ خوش دلی کے ساتھ اہل ایمان زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ پھر میں ایک آسان کرنے کے لیے ایک پیمانہ میں پیش کرتا ہوں، وہ میں نے تحریر میں بھی اس کو پیش کیا ہوں۔ اذان اور نماز میں جو تعلق ہے تو آخر میں اذان اور نماز میں تعلق ایک میری تحریر ہے، مسودہ ہے کتاب کا، تو کتابی صورت میں شائع نہیں، البتہ زندگی نو ایک ماہنامہ ہے جو دہلی سے نکلتا ہے، تو 21 قسطوں میں وہ تحریر میری شائع ہوئی ہے 2017 سے 19 تک۔ اذان کے کلمات کو میں نے تقریباً 250 صفحے کی کتاب بنی، اور آخر میں اذان کے نظام کو اور مسجد کے نظام کو درست کرنے کے لیے میں نے کچھ تجویزیں میں نے اس میں دیا ہوں۔ تو میں نے اس میں جو تجویز دیا ہوں کہ وہ ایسا اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر ہر انسان اس پر غور کرے تو اس کو وہ خرچ بوجھ نہیں لگے گا۔ تو میں نے اس میں جو پیش کیا وہ یہ کہ مسجد میں ہم کتنا دیں، تو بہتر یہ ہے کہ جتنا وقت اللہ نے ہمارا مسجد میں رکھا ہے اس کے وقت کے حساب سے دے۔ جو فرض نمازیں ہیں تو ایک مسلمان کو مسجد میں ادا کرنا چاہیے۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے 5 فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے 15 منٹ کا وقت، ہم سمجھے 15 منٹ لگتے ہی ہے نا، فرض رکعت کو تو 10 منٹ لگتے ہی ہیں، کچھ جو سنت ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو 15 منٹ تو ایک نماز کا وقت آتا ہی ہے۔ تو 5 نمازوں کا جو وقت ہے 15 × 5 = 75، تو اب گویا کہ 75 منٹ گویا کہ سوا گھنٹہ ہی سمجھ لیجئے نا، سوا گھنٹہ ہمارا جو وقت ہے جو اللہ نے اسلام نے رکھا ہے، 24 گھنٹوں میں سے سوا گھنٹہ ہمارا وقت کہاں لگتا ہے، کہاں گزرتا ہے؟ مسجد میں گزرتا ہے نا۔ تو 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ سوا گھنٹے کا تناسب نکالیں گے پرسنٹیج، انگریزی میں لوگ اردو زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، انگریزی الفاظ زیادہ سمجھتے، نتیجہ بولے تو وہ نہیں، رزلٹ بولے تو بچہ سمجھتا رزلٹ، لیکن نتیجہ نہیں سمجھتا۔ یہ مدرس بولے تو نہیں سمجھتے، ٹیچر بولنا پڑتا، ٹیچر۔ تو خود اردو پڑھانے والے جو ہے تو اردو زبان کو جیسے فروغ دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہیں، تو وہ تناسب اگر نکالیں گے، سوا گھنٹے کا تناسب جو 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا دن اور رات کے، تو جو تناسب آتا وہ 5% آتا۔ تب گویا کہ 5% ہمارا گھر کون سا ہے؟ مسجد ہے نا۔ اللہ نے 5% ہمارا گھر مسجد ہے، اور 95% ہمارا گھر وہ ہے جو ہمارے نام سے بنا ہے۔ تب اس پیمانے کے لحاظ سے اگر 5% کا مطلب کیا ہوا کہ کسی کا مکان اگر 20 لاکھ روپئے کا ہے تو 1 لاکھ روپئے اس کو مسجد میں دینا چاہیے، اس لیے 5% اس کا گھر کیا ہے، 95% اس کا مکان وہ ہے، تو جب 20 لاکھ روپئے لگے ہیں تو یہاں اس کو دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے اس کے ماہانہ جو گھر کا خرچ ہے، اگر 2000 روپئے، اس لیے کہ مکان میں جو سہولتیں، پنکھا ہے، بچھائت کا نظم ہے، کولر ہے، روشنی ہے، یہ مکان میں یہ ہوتا نا، جو مسجد میں ہے تو وہی مکان میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پنکھے کا بل اور جتنا بھی جو گھروں میں جو ہے لائن کا بل جتنا آ رہا ہے، یوں سمجھ لی 2000 روپئے اگر آتا ہے کسی کا، تو 2000 کا 5% کتنا ہو رہا ہے؟ 100 روپئے ہو رہے نا۔ تو 2000 روپئے اگر کسی کے گھر کا خرچہ ہے، لائن بل، لائٹ بل، پانی کا خرچ آتا ہی نا اتنا، پانی بھی ہے نا مسجد میں، جو پانی وہاں ہے تو پانی کا نظم یہاں بھی ہے،
گھر میں بچھایت کا نظم ہے، بستر یہاں بھی بچھایت کا نظم ہے، ہوا کا نظم ہے۔ تو اب اگر کسی کے گھر میں خرچہ اس کو اگر آ رہا ہے 2000 روپیے، تو اصول کے مطابق وہ 100 روپیہ دے، لیکن 100 روپیہ اس نیت سے کہ میری ذات پر ہی خرچہ ہو رہا ہو۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر ثواب دے رہا۔ 20 لاکھ والا اگر 20 لاکھ کا مکان والا شخص 1 لاکھ روپیے اگر مسجد میں دے رہا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے بڑا احسان کیا، اپنی ذات پر وہ خرچ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا 5% وقت یہاں لگ رہا ہے، 5% مکان کا وہ یہاں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر وہ مہینے میں اگر 100 روپیے دے رہا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے مسجد کے لیے کچھ احسان کیا، وہ 5% فائدہ اپنی ذات کے لیے اٹھا رہا ہے۔ اس سے اگر زائد دیتا ہے، زائد اگر دیتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیا، لیکن 5% یہ اس کے اندر وہ دے رہا ہے تو اس کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ میں نے صرف اپنی ذات کے لیے دیا، میں نے جو مسجد سے فائدہ اٹھایا صرف اتنا ہی بدلہ دیا۔ لیکن اس بدلے کو بھی لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، بڑا کام سمجھتے ہیں۔ زیادہ اگر دیں گے 5% دے تو وہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ دیا دوسروں کے لیے بھی، مسجد کے لیے دیا، اللہ کے لیے دیا۔ تو اس لحاظ سے اگر مسجد میں اگر خرچ ہوگا، ہر شخص اپنی آمدنی کا یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ گھر میں خرچ لگتا ہے 5% اگر اس میں وہ خرچ کرے گا تو مسجدوں کے لیے بہت زیادہ ادھر ادھر چندوں کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے اصول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں، مدرسوں وغیرہ چل جاتے ہیں، لیکن مسجد میں جو نماز پڑھنے والے ہیں تو مسجد کی تعمیر تو انہی کے خرچوں سے ہونی چاہیے، انہی کے روپیوں پیسے سے ہونا چاہیے۔ کئی مساجد ایسی بھی دیکھی گئی کہ دوسروں نے مسجد تعمیر کر دی لیکن مقام والوں کو روپیہ پیسہ اس میں نہیں لگا، ان کو اس کی قدر بھی نہیں ہے۔ مسجدیں بہت ساری بن گئی لیکن اس میں نہ صحیح طور سے نہ امام کا نظم ہے، نہ بچھایت کا نظم ہے، نہ مؤذن کا نظم ہے، نہ صاف صفائی کے نظم ہے۔ تو یہ کیوں کئی سفر میں سے جانا ہوا کہ رکنا ہوتا ہے تو پورے دھول اس پہ رہتی ہے، پوچھا گیا بھائی یہ یہاں کچھ نظمیں صاف صفائی، بولے یہاں لوگ ہی کہاں تھے، آبادی ہے وہاں۔ پھر یہ مسجد کیسے، بولے مسجد فلاں صاحب نے بنا دیے، بہت سارے اجر ثواب کے لیے بنا دیتے ہیں، انہوں نے بھی جو اجر ثواب تو ان کو ملے گا، لیکن اس کا فائدہ استعمال ہوگا تو جب صحیح ملے گا نا۔ تو خیر ایک یہاں اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو اس مسجد میں جو تعاون ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ کہ یہیں کے مقتدیوں کا زیادہ اس میں تعاون ہے، جو اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں کے جو مقتدی ہیں، یہاں جو نماز پڑھنے والے ہیں، انہی کے تعاون سے ایک طرح سے یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، اور ابھی جو آئندہ تھوڑا جو کام ہے انشاءاللہ وہ بھی انہی کے تعاون سے پورا ہوگا۔ تعلیم و تربیت کا جو ایک تقاضا عائد ہوتا ہے تعمیر کے علاوہ بھی، اس کی طرف بھی بہت سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص لوگوں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی۔ اور میں اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں کہ میں بھی ایک مسجد کا امام ہوں، امام اگر میں نہ بھی ہوتا تو بھی میں بات رکھتا تھا، اور جہاں ظاہر بات ہے میں جب دوسروں پر جا کے مارا تو وہاں کی امامت وہاں کے لوگوں سے میرا تھوڑی کوئی مطلب ہے کہ مجھ کو وہ دے۔ یہ بھی آج کے دور کا یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا نقص ہے، المیہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ مساجد کی در و دیوار پر تو ہاتھ کھول کر خرچ کرتے ہیں، دل کی آمادگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، لیکن مساجد کے انتظام میں مساجد کے مؤذن کے لیے اور مساجد کے امام کے لیے ویسا ہاتھ کھول کر خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی بڑی کمی ہے، یہ بڑا نقص ہے۔ مساجد تو یہ ذریعہ ہیں، دیواریں تعمیر یہ تو چھت یہ ذریعہ ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے مسجد کے قائم ہونے کا، تعمیر کرنے کا؟ وہ یہ کہ تعلیم اور تربیت کا کام یہاں سے ہو۔ تو تعلیم و تربیت کا کام فرشتوں کے ذریعے سے تو نہیں ہوگا کہ جن کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام اور مؤذن کا نظم وہ تو انسانوں میں سے ہوگا، تو امام کو بھی ضرورت ہے اور مؤذن کو بھی ضرورت ہے،
تو لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ تو خرچ کر دیتے ہیں مسجد کی تعمیر میں، لیکن امام کی تنخواہ میں اور مؤذن کی تنخواہ میں اور اسی طرح سے اور جو خرچ لگتا ہے تو اس میں خرچ کرنے کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے، جبکہ زیادہ اجر ثواب ہے اس میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعمیر ہی میں خرچ ہوگا تو اجر ثواب ملے گا، نہیں، مسجد کے جو کام ہیں وہ کاموں میں جو خرچ ہوگا وہ بھی اجر ثواب کا باعث ہے، بلکہ زیادہ اجر ثواب ملے گا، اس لیے کہ مقصد در و دیوار نہیں ہے، مقصد صرف چھت نہیں ہے۔ مسجد جس جگہ پر نماز ہوتی ہے، جہاں تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اگر یہ تعمیر نہیں بھی ہوتی تو بھی یہ مسجد ہے۔ بابری مسجد نہیں تھی، تعمیر اس کی گر گئی، تبھی وہ بابری مسجد تھی۔ تو خالی بھی کھلی بھی جگہ ہے تو وہ مسجد ہی ہوتی ہے، مسجد ہی رہتی ہے۔ تو جس طرح سے تعمیر میں آپ خرچ کر رہے ہیں، اسی طرح سے مسجد کے انتظام میں بھی خرچ کرنے کا منصوبہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، اور وہی منصوبہ جو ہوتا ہے، جو گھر کے اپنے دیگر اخراجات کے لیے جو منصوبہ ہے، وہی منصوبہ تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ مسجد کی تعلیم و تربیت کا ایک مقصد یہ ہے کہ یزکیہم، وہ پاکی صفائی، تو جس طرح سے جسموں کے پاکی صفائی کے لیے، کپڑوں کی پاکی صفائی کے لیے روپیہ پیسہ لگتا ہے، تو ذہنوں اور دماغوں کی پاکی صفائی کے لیے بھی خرچ لگتا ہے۔ سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو صفات بیان فرمائی، ان میں سے ایک صفت یہ ہے والذین للزکاۃ فاعلون، اور وہ اپنی پاکی صفائی کے لیے کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو صرف وہ کپڑے میلے نہیں ہوتے، صرف وہ جسم میلے نہیں ہوتے، انسان کا اندرون بھی میلا اور گندا ہوتا ہے۔ کپڑوں کی اور جسموں کی پاکی صفائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل کیا، پانی کو نازل کیا، صابن کے ذریعے سے، سوڈے کے ذریعے سے، واشنگ مشین کے ذریعے سے کپڑے پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ کتنا روپیہ پیسہ اس پر خرچ آتا ہے، وہ بھی ہزاروں روپیوں میں خرچ آتا ہے جسم کی پاکی صفائی کے لیے، کپڑوں کی پاکی صفائی کے لیے۔ لیکن یہاں جو امام اور مؤذن ہیں تو وہ دل اور دماغ کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اب وہ یہ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ کتنے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے، کتنے نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے بالکل اسلام میں کہ جس طرح سے جسمانی ڈاکٹر ہے وہ علاج کرتے ہیں اور لوگ ان پر روپیہ پیسہ خرچ کرتے دیتے ہیں، تو جتنے معلمین مربین ہیں، امام ہیں، وہ ایمانی معالج اور ڈاکٹر ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ظاہر بات ہے ان کا معاش ان کو کون کھلاتا ہے، ان کا گھر خرچے کیسے چلتا ہے، گھر خرچے کیسے چلتا ہے، مریض دیتے ہیں نا ان کو، بیمار ان کے پاس جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، وہ روپیے پیسے دیتے ہیں، تو وہ ان کے ذریعے سے ان کا گھر چلتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو مساجد کے جو امام ہیں، جو معلم اور مربی ہے، وہ ایمانی اور روحانی معلم اور ڈاکٹر ہے، وہ جسموں کا علاج کرتے ہیں، یہ دل اور دماغ کا علاج کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے وہ مستحق ہے کہ ہم ان کو روپیہ پیسہ دیں، اور لوگ دیتے ہیں ہزاروں روپیے، تو یہاں کم از کم اس میں تو تھوڑا حصہ تو دینا چاہیے۔ جو دل اور دماغ کا علاج کرتے ہیں، بیماریاں بتاتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر ان کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ تو میرا اپنا احساس یہ کہ چند باتیں میں نے یہ مساجد کے تعلق سے رکھی ہے، خود میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے۔